السلام علیکم دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اسلام آباد سے میران تک کے سفر کی ساری تفصیل۔ جب ہم نے کشمیر کا پلان بنایا مگر رستے میں ہی دماغ کا جی پی ایس بالکل بدل گیا اور ہم ناران سے ہوتے ہوئے حمزہ کی طرف نکل پڑے۔ ناران کی ٹھنڈی ہوائیں اور ہم پہنچے باٹا کنڈی، ایک پرسکون چھوٹا سا گاؤں جہاں ہم نے ایک رات گزاری۔ پہاڑوں کے درمیان وہ خاموشی، صرف جھرنوں کی آوازیں اور پھولوں کی خوشبو۔ یہ ساری تفصیل ہم آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سفر۔ اگلی صبح تقریباً 8 بجے پیٹرول فل، جوش فل اور ٹیم ریڈی، اور ہم 3 دوست باٹا کنڈی سے اپنی دوبارہ مہم شروع کرنے کے لیے تیار تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی خوبصورت ڈرائیو کے بعد ہم پہنچے بیسر۔ وہ نظارے جیسے کسی جنت کی تصویر تھی۔ اور پھر مون کیفے میں ناشتہ، گرم پراٹھے، آملیٹ، لاہوری پائے اور نہاری، اوپر سے ہماری فیوریٹ چائے۔ ایسا ناشتہ کہ پہاڑ بھی خوش ہوتے۔ ناشتہ ختم اور ہمارا سفر شروع۔ دوستو، اگلا سٹاپ لولو سر جھیل۔ یہ وہی جھیل ہے جہاں آسمان زمین کو چھوتا نظر آتا۔ نیلا پانی، ہلکی ہوا، چاروں طرف برف پوش پہاڑ۔ اگر جنت زمین پر ہے تو شاید یہی کہیں۔ ہم نے وہاں کچھ وقت گزارا، ویڈیوز اور فوٹو بنائے اور دل بھر کر نظارے۔ اس کے بعد ہم نکل پڑے بابور ٹاپ کی طرف۔ سمندر کی سطح سے تقریباً 13,700 فٹ کی بلندی، ٹیمپریچر مائنس میں، لیکن جوش بہت پازیٹو۔ ایسا لگتا تھا جیسے بادل ہمارے ساتھ سیلفی لینا چاہ رہے ہیں۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کیپ سنبھالنا مشکل، مگر مزہ ناقابل بیان۔ پہلے دن جب ہم اسلام آباد سے نکلے تھے تو تقریباً 20 منٹ کی تیز بارش نے ہمارا استقبال کیا، مگر اس کے بعد موسم بالکل صاف، دھوپ چمکتی، ٹھنڈی ہوائیں، ٹورزم کے لیے ایک پرفیکٹ موسم۔ دوستو، بابور ٹاپ سے نیچے اترنا جیسے کسی دوسری دنیا میں داخل ہونا۔ یہ 40 کلومیٹر کا سفر ہے، مگر لگتا ہے جیسے ایک پوری کہانی۔ 13,700 فٹ کی بلندی سے نیچے تقریباً 10,000 فٹ کا نزول، صرف 2 گھنٹے، جہاں ہر موڑ ایک نیا منظر، ہر لمحہ ایک نیا احساس لے کر آتا ہے۔ سڑک کبھی سیدھی، کبھی خوفناک موڑ، ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑوں نے اپنی باہیں پھیلا رکھی۔ کار ہر موڑ پر پھسلتی، ہوا کے جھونکے کانوں میں سرگوشی کرتے، اور نیچے کہیں ایک ندی چمکتی تھی، جیسے کسی نے چاندی کی لکیر پہاڑ کے دامن میں کھینچ لی۔ سبز ڈھلوانے کبھی دھند میں چھپ جاتی، کبھی سورج کی کرنوں میں جگمگا دیتی۔ رستے کے کنارے چھوٹے چھوٹے چشمے، جن کی آواز ایسے تھی جیسے قدرت خود گنگنا رہی۔ ایک طرف پتھریلے پہاڑ، دوسری طرف گہری کھائیاں، اور درمیان میں ہم 3 دوست، ہنسی، مذاق، حیرت اور تھوڑی سی خاموشی میں کھوئے ہوئے۔ کہیں کہیں بادل سڑک پر اتر آتے، ایسا لگتا جیسے ہم آسمان کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں۔ ہوا ٹھنڈی مگر دل گرم، جوش اپنے عروج پر، اور دل کہتا یار یہ رستہ کبھی ختم نہ۔ یہ وہ لمحے تھے جب وقت رک سا گیا، نہ نیند یاد، نہ تھکن، بس منظر، ہوا اور وہ احساس
کہ ہم قدرت کے سب سے خوبصورت باب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ خواب ٹوٹ سا گیا۔ جیسے ہی ہم چلاس میں داخل ہوئے، دنیا ہی بدل گئی۔ 40 کلومیٹر میں فریزنگ سے سیدھا 47 ڈگری۔ ایسا لگا جیسے ہم نے سردیوں کو گاڑی میں بند کر کے گرمی میں قدم رکھ دیا۔ اے سی فل آن، باہر نکلنے کی ہمت نہیں۔ دریائے سندھ پوری طاقت سے بہتا ہوا اور ارد گرد خشک پہاڑ جیسے کسی پرانے راز کے محافظ ہوں۔ کیا کمال تضاد تھا قدرت کی انوکھی کہانی۔ سوچیں ذرا، 47-48 ڈگری کی تپتی ہوئی گرمی، سورج جیسے آگ برسا رہا ہو، ہوا جیسے جل رہی ہو، اور ایسے میں اگر گاڑی بند ہو، 4 گھنٹے تک سڑک کے کنارے کھڑے رہنا پڑے۔ نہ کوئی مکینک، نہ سایہ، نہ امید، بس گرمی، پسینہ اور دعا۔ لیکن نہیں، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری سپورٹیز نے پورے سفر میں کمال کر دکھایا۔ گاڑی نے ایک لمحے کے لیے ساتھ نہ چھوڑا۔ ہاں، مگر یہ منظر، یہ گرمی ہمیں 2019 کی وہ یادگار اور کچھ حد تک خوفناک سفر یاد دلا گئی، جہاں ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ کب، کیسے اور کہاں، اس کی تفصیل ہم ضرور بتائیں گے کسی اور ویلاگ۔ کرا کرم ہائی وے پہ ایک چلاس سے آگے آئے تو تقریباً 2 گھنٹے میں استور موڑ پر پہنچے۔ پلان تھا ہنزا جانے کا، مگر دوستو ہم آف پلان۔ بس جیسے ہی استور موڑ آیا، دل نے کہا چلو بدلتے ہیں رستہ، اور ہم مڑ گئے استور کی طرف۔ منی مرگ، بیوسائی اور راما جھیل کے خواب آنکھوں میں۔ رات راما میں گزارنے کا پلان بنایا، مگر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، پلان بدل گیا اور ایڈونچر شروع، اور ہم نکل پڑے استور کی طرف۔ اس وقت ہم KKH پہ تھے اور سامنے ناگا پربت کا وہ نظارہ، پہلی بار بالکل صاف بادلوں کے بغیر۔ پچھلے 3 ٹرپس میں ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اس پہاڑ کی شان، اس کی خاموشی ایک جادو تھا۔ ایک طرف دریائے سندھ نیچے شور مچاتا ہوا اور دوسری جانب پہاڑ جیسے آسمان کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سڑک زیر تعمیر، دھول اڑتی مگر جوش قائم۔ ہر موڑ پر ایک نیا چیلنج، ایک نیا نظارہ۔ یہ تھا وہ لمحہ۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سفر نہیں، خود منزل ہم سے مخاطب ہے۔ یوں لگا جیسے پہاڑ، دریا اور ہوا سب ہمیں اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وہ لمحہ جب محسوس ہوا کہ ہم سفر میں نہیں، سفر ہم میں۔ اس موڑ پر لگا رستہ ہم سے نہیں، بلکہ ہم رستے سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے استور کا رستہ، جہاں ہر موڑ ایک کہانی ہے۔
اور ہر کہانی میں خطرے کا ایک لمحہ چھپا ہے۔ نیچے بے قابو دریا سے اپنی وحشت میں گنگناتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چٹانوں سے ٹکرا کر خود فطرت سے مقابلے پر اتر آیا۔ رستہ کبھی ہوا کے دوش پر، کبھی بادلوں کے پار، کبھی اتنا تنگ کہ سانس بھی روکنے نہیں پڑی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں جیسے آسمان کے سینے میں گڑی ہوئی تلوار، اور ہم ایک ناتواں مسافر، بس ایک خواب کے پیچھے، ایک منظر کے لیے۔ یہ رستہ خطرناک ضرور ہے، مگر ہر موڑ، ہر گھماؤ دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا مفہوم دیتا ہے۔ یہاں ڈر بھی ہے، اور اس ڈر میں ایک عجیب سا سکون، ایک جادو، ایک جنون، جو صرف استور روڈ سمجھا سکتا ہے۔ یہ رستہ بس ایک رستہ نہیں، ایک خواب ہے۔ ہر موڑ پہ حسن کی ایک نئی جھلک، اور ہر گھاٹی میں فطرت کی ایک نئی سازش۔ جب یہ منظر اتنے حسین ہے تو سوچو منی برگ کی وادی کتنی دلکش ہوگی، جہاں فضا میں خاموشی بھی گیت گاتی ہے، اور گھاس کے میدان خوابوں کا فرش بچھاتا ہے۔ اور پھر دیوسائی کے وہ میدان جہاں آسمان زمین سے ہاتھ ملاتا ہے، بادل قدموں میں اتر آتے ہیں، اور انسان خود کو فطرت کے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ سفر صرف دیکھنے کا نہیں، محسوس کرنے کا، ایک ایسا لمحہ جہاں دل کہتا ہے بس یہی ہے، یہی ہے، اور یہی ہے۔ دوستو، آخر کار ہم پہنچے استور، شام کے تقریباً 4 بجے۔ وہاں سے راما لیک صرف 11 کلومیٹر تھی۔ ہم نے گاڑی بڑھائی اور 8 کلومیٹر آگے نکلے ہی تھے کہ وہ ہماری کلاسک بحث شروع ہو گئی۔ یار چھوڑو راما اور منی مرگ کو، کیوں نہ ہم ہنزا کی طرف واپس چلیں؟ نہیں، راما جھیل دیکھنی ہی، نہیں، راما لیک دیکھنی ہی، منی مرگ جانا، دیوسائی کا نظارہ کرنا۔ نہیں یار، ہنزا ہی چلتے، پچھلی دفعہ بہت انجوائے کیا۔ نہیں، ہنزا نہیں، راما ہی جانا، منی مرگ کا نظارہ کرنا، کوئی نئی جگہ دیکھنا، ایک لمبی بحث چھڑ پڑی۔ دوستو، سڑک خطرناک ہے، اندھیرا ہو جائے، واپس نہیں جانا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی مشن پر نہیں، بلکہ فلم کے کلائمیکس میں۔ وقت تقریباً 5، صرف 2 گھنٹے سورج کے غروب ہوئے، اور ہم کھڑے تھے راما سے صرف 3 کلومیٹر پیچھے۔ تو پھر ہم گئے راما لیک، یا واپس مڑ کر نکل پڑے ہنزا کی طرف، ایک اور پاگل رات کے سفر پر۔ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اگلی ایپیسوڈ۔ کیا ہم پہنچے منی مرگ اور دیوسائی، یا سیدھا نکل گئے ہنزا کے پہاڑوں؟ ایڈونچر کنٹینیوز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، ہنزا اور منی مرگ۔ I bet you won't want to miss this one.